بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی تمام ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی زکوٰۃ کی، صدقے کی۔ آج ہم بات کریں گے ماہ رمضان کے روزوں کی، نفلی روزوں کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، کتنا ثواب ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں کور کریں گے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک قرآن مجید میں امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ماہ رمضان کے حوالے سے ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جامع ترمذی کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ کا منادی پکارتا ہے، اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا، اور اے بدی اور بدکرداری کے شائق رک، آگے نہ آ۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق ہیں، اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان کی ہر رات میں جبریل امین آپ سے ملتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے۔ تو جب روزانہ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ گویا رمضان المبارک کا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے لیے بہار و نشاط کی صفت میں ترقی کا مہینہ تھا، اور اس میں اس چیز کو دخل تھا کہ اس مہینے کی ہر رات اللہ تعالیٰ کے خاص حضرت جبریل امین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سناتے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔